ہماری 5ویں فصل ہے جہاد نفس کے حوالے سے موازنے میں یعنی احتساب کے بیان میں۔ راہ سلوک میں جو چیز انسان کی مددگار ہوتی ہے اور انسان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے وہ موازنہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ قوت شہویہ اور غضبیہ و واہمہ سے پیدا ہونے والے فاسد اخلاق اور پست ملکات جو خود سر اور تصرف شیطان کے تابع ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ ان اخلاق حسنہ اور فضائل نفسانیہ کے منافع سے کر کے دیکھے جو منافع عقل و شرع کے تصرف کے تابع ہیں۔ ان دونوں مضار و منافع کے افعال میں خوب غور و فکر کر کے جو مناسب و مفید ہو اس کو اختیار کیجیے۔ لیجیے ہر قوت کے منافع ہم بیان کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، قوت شہویہ۔ یہ ایک بے لگام قوت ہے۔ یہ انسان میں راسخ ہو کر جب ایک ملکے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس سے بہت سے دوسرے رذائل اور دوسری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر یہ قوت کسی بھی فسق و فجور کے ارتکاب میں کوتاہی نہیں کرتی، اور جو مال جس راہ سے بھی ہے اس سے روگردانی نہیں کرتی۔ جو بھی چیز اس کے جنسی میلان کے مطابق ہو اس کے حاصل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، چاہے ان کے نتائج کتنے ہی برے ہوں۔ نمبر 2، قوت غضبیہ۔ اگر اس کو اتنی چھوٹ مل گئی کہ یہ ملکے کی صورت اختیار کر گئی تو اس سے دوسرے بہت سے رذائل پیدا ہو جائیں گے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مثلاً جو شخص بھی اس کے ہاتھ لگ جائے گا اس پر ظلم و ستم کرے گا۔ اگر کسی نے ایسے شخص کی معمولی سی مقاومت کر لی تو یہ اس کو شکست دینے کے لیے جو بھی ممکن ہوگا کرے گا۔ ذرا سی ناملائم بات پر شور و غوغا شروع کر دے گا اور اپنے سے خلاف مزاج ہر بات کو بہر صورت دور کرنے پر تل جائے گا، چاہے اس سے دنیا زیر و زبر ہو جائے۔ نمبر 3، قوت واہمہ۔ اسی طرح یہ شیطانی قوت واہمہ ہے، جس کے یہاں راسخ ہو جائے اور ملکے کی صورت اختیار کر لے تو پھر یہ ہر شیطانی طریقے سے اپنے شہوت و غضب کو تسکین و تشفی دینا چاہتی ہے اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے بندگان خدا پر تسلط حاصل کرنا چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے ایک خاندان کو تباہ کرنا پڑے یا ایک شہر یا ملک کو اجاڑنا پڑے۔ ان قوتوں شہویہ، غضبیہ، واہمہ کے درجے بالا نتائج اس وقت ہیں جب یہ قوتیں شیطان کے زیر تصرف ہو جائیں۔ ویسے اگر آپ واقعی اور صحیح طریقے سے ایسے لوگوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی قوی ہو اور چاہے جتنی اس کی خواہشیں پوری بھی ہو چکی ہوں، پھر بھی اس کی لاکھوں خواہشیں ایسی ہوں گی جو پوری نہ ہوئی ہوں۔ بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام امیدوں کا پورا ہونا اور ہر شخص کا اپنے مقصد کو حاصل کر لینا ناممکن ہے، کیونکہ یہ دنیا عالم مزاحمت ہے۔ اس دنیا کے عوامل ہمارے ارادوں کی تکمیل میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہماری امیدوں کی کوئی حدود و انتہا نہیں ہے۔ مثلاً انسان کی شہوانی قوت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ فرض محال ایک شہر کی عورتیں اس کے قبضے میں آ جائیں تب بھی وہ دوسرے شہروں کی عورتوں کی طرف پھر بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ایک حکومت مل جائے تو دوسری حکومت کا خواہش مند رہتا ہے، ہمیشہ جو چیز اس کے دسترس میں نہیں ہے اس کی خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام خواہشوں کی تکمیل فرض محال اور خام خیال ہے، لیکن اس کے باوجود تنور شہوت ہمیشہ دہکتا ہی رہتا ہے اور انسان کبھی بھی اپنی آرزوؤں کو حاصل نہیں کر پاتا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ کل